زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے کہ اس کے توفیق سے آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں درس حدیث کی محفل میں شریک ہونے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو احادیث کریمہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 799 کی آج تھوڑی سی تشریح بیان کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل، اور یہ حدیث پاک بھی نماز سے متعلق ہے، مگر انشاءاللہ ابھی آپ کو وہ باتیں معلوم ہوں گی جو شاید آپ کو اب تک معلوم نہ ہوئی ہوں۔ جو باتیں میں بیان کروں سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش فرمائیں۔ یہ حدیث پاک ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة یکبر حین یقوم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جس وقت کھڑے ہو جاتے اللہ اکبر کہتے۔ یہ حضور کی تنہا نماز پڑھنے کا ذکر ہے، یہاں جماعت کا تذکرہ نہیں۔ حضور نے تنہا نماز ادا فرمائی تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا کہ کس انداز سے آپ نے تنہا نماز ادا فرمائی۔ جب حضور کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ۔ یہاں سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ تکبیر تحریمہ کے لیے قیام ضروری ہے۔ جس نماز میں قیام فرض ہے اس کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے قیام ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہے اور پھر کھڑے ہو کر نیت باندھ لے، نماز نہیں ہوگی، نماز میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ کوئی انسان رکوع کی حالت میں جھکا ہوا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کر نیت باندھے، اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ قیام ضروری ہے، قیام کے بغیر تکبیر تحریمہ نہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ اس میں ایک دوسری بات بھی آپ ایڈ کر لیجئے، قیام کتنی نمازوں میں فرض ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں آپ۔ فرض کی نمازیں ہوں، وتر کی نماز، عید اور بقرہ عید اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، یہ وہ نمازیں جن میں قیام کرنا فرض ہے، ضروری ہے کہ قیام کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ باقی ان نمازوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں نوافل، جن کو نوافل کہا جاتا ہے، ان میں قیام اولا ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر پڑھے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی، مگر فرض نمازوں کے لیے، وتر کے لیے، عیدین کے لیے اور فجر کی سنت کے لیے قیام کرنا ضروری ہے۔ قیام کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔
یہ بات بھی آپ ذہن نشی کر لیں. لہذا قیام کرنے سے پہلے اگر کسی نے فرض میں، وتر میں، عیدین میں یا فجر کی سنت میں تکبیر کہہ لی اور اللہ اکبر کہہ کر پھر قیام کیا تو نماز نہیں شروع ہوگی اس کی. یہ قیام ایسا ہے کہ انتہائی مجبوری کی حالت ہی میں ساقط ہوگا. جو شخص قیام کرنے پر قادر نہ ہو، پیروں میں طاقت نہیں، قوت نہیں، پیر ٹوٹیں یا پیر سرے سے کٹیں، قیام نہیں کر سکتا ہے، اسی سے قیام ساقط ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، قیام کر سکتا ہے، کھڑے ہو سکتا ہے، مگر سجدہ نہیں کر سکتا. سجدہ حقیقی جو نماز کا سجدہ ہوتا ہے یہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی تکلیف کی بنیاد پر، تو ایسے شخص سے بھی قیام ساقط ہے. تو وہ انسان جو قیام پر قادر نہ ہو وہ انسان بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا. اگر سجدہ کر سکتا ہے سجدہ کرے، ورنہ بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کرے. وہ انسان جو سجدہ کرنے پر قادر ہو، اگرچہ قیام پر قادر ہے، سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، تو ایسا انسان بھی بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے. اور میں نے جو کہا نا ابھی آپ کو کہ سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، اس کو بھی سمجھیں آپ. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قادر ہوتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، دقت ہوگی، مگر سجدہ کر سکتے ہیں، تو ایسا انسان سے قیام ساقط نہیں ہوگا، اس کو پھر قیام کرنا ہوگا. کچھ لوگ پلتھی مار کر اگر پڑھیں تو سجدہ کر سکتے ہیں، یا پیر پھیلا کر آگے کی جانب ایک پیر پھیلا لیں. جیسے کسی کا پیر مڑتا نہیں ہے، اس کو تکلیف ہوتی. میں نے کئی لوگوں کو ایسے اپنے علاقے میں دیکھا ہے کہ پیر مڑتا نہیں، مگر اگر وہ پیر پھیلا کر ان کی پریکٹس تھوڑی سی اگر ہو جائے وہ سجدہ کر سکتے ہیں آگے کی جانب، تو ان کو بھی شریعت نے رخصت دی، وہ اس انداز سے سجدہ کریں گے. خلاصہ کلام یہ کہ جو انسان سجدہ کر سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، اس پر قیام کرنا فرض میں، وتر میں یعنی واجب میں، اور عید بقرعید میں، اور فجر کی سنت موقدہ جو پہلے ہوتی سنت، ان میں قیام کرنا ضروری ہے. قیام کے بغیر تکبیر تحریمہ کسی بھی حالت میں کہے گا نماز شروع نہیں ہوگی. یہاں چونکہ فرض نماز ہے جو حضور ادا فرما رہے تھے اور جس کو حضرت ابو ہریرہ روایت فرما رہے ہیں، اس لیے فرمایا جب حضور کھڑے ہو گئے تب آپ نے کہا اللہ اکبر. اب ایک مسئلہ یہاں پر اور میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں مقدار قیام کیا ہے، کتنی مقدار قیام کرنا فرض ہے. یہ مسئلہ آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو ہاتھ اٹھائیں. یہاں طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے شرم کی بات ہے، ہمارے خان نواز صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، طلبہ نہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. مطالعہ وسیع نہیں ہے، مطالعہ کم ہے، اس کا مطلب. بتائیے خان نواز صاحب قبلہ. جملہ مختصر جملہ ان کا ہے، اب اس میں بہت تفصیل ہو سکتی. جتنی دیر قرات فرض ہے اتنی دیر قیام فرض ہے. سمپل سی بات ہے، یاد رکھیں آپ اس کو، سبھی لوگ یاد رکھیں. جتنی دیر قیام فرض ہے اتنی دیر قیام، اتنی دیر، اور جتنی دیر قرات فرض اتنی دیر قیام فرض ہے. اب مطلقاً ایک آیت کریمہ کی تلاوت یہ فرض ہے، مطلقاً ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرض ہے. ہم جب اس سے زائد تلاوت، ایک آیت جو 3 آیت کے برابر ہو، یا ایک بڑی آیت جو 3 آیت کے برابر ہو، یا 3 آیت کریمہ، یہ واجب ہے. پھر اس میں تفصیل ہے کہ سورہ فاتحہ کی مکمل تلاوت واجب ہے. سورہ فاتحہ کے بعد ایک مزید سورت کا ملانا یہ الگ سے ایک اور واجب ہے، یا کم سے کم سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت کریمہ ملانا جو 3 آیت کے برابر ہو، یہ واجب ہے. یا کم سے کم 3 آیت کریمہ چھوٹی ہوں. ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستکبر. در مختار کے اندر اس مقام پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ 3 چھوٹی آیت کریمہ یا ایک آیت کریمہ جو 3 چھوٹی آیت کریمہ کے برابر ہو، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا واجب ہے. کم سے کم اس میں 30 حروف ہونے چاہیے. کتنے حروف ہونے چاہیے؟ 30 حروف ہونے چاہیے. اور اس میں یہی مثال پیش کی، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستکبر. بہرحال جتنی دیر قرات فرض ہے اتنی دیر قیام فرض ہے. تو آپ یاد رکھیے گا. تو کن کن نمازوں میں قیام فرض ہے ہم نے بتا دیا، کتنی مقدار قیام فرض ہے یہ ہم نے بتا دیا. تکبیر تحریمہ کا مسئلہ کیا ہے کہ قیام کے بعد تکبیر تحریمہ ہوگی، یہ بھی ہم نے بتا دیا.
اب کچھ لوگ، یہ سن لیجئے، اچھا اس کو میں بعد میں انشاءاللہ واضح کرتا ہوں. ثم یکبر حین یرکع. اب آگے چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو جب حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جب کھڑے ہو جاتے تب آپ اللہ اکبر کہتے. یہ تکبیر تحریمہ، یہ فرض ہے، نماز کا رکن ہے، شرط ہے. اور پھر جب حضور رکوع فرماتے تو اللہ اکبر کہتے. ہم بھی کہتے ہیں ثم یکبر حین یرکع. جس وقت حضور رکوع میں جاتے، جس وقت رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے. یہ ہے، ترجمے پہ غور کریں آپ. یہ نہیں کہ رکوع میں پہنچ جاتے تب اللہ اکبر کہتے، رکوع میں چلے جاتے تب اللہ اکبر کہتے. یہ نہیں ہے، جس وقت رکوع فرماتے اللہ اکبر کہتے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے. بعض لوگوں کے بارے میں یہ شکایتیں موصول ہوتی ہیں ائمہ حضرات کے بارے میں کہ فلاں صاحب پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں تب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، رکوع میں پہنچ جاتے ہیں تب وہ کہتے ہیں اللہ اکبر. کچھ لوگ ٹکٹکی باندھ کر امام صاحب کی نگرانی بھی کرتے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیسے امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. تو یہ سنت کے خلاف ہے. نماز ہو جائے گی مگر سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک رکن سے منتقل ہوں دوسرے رکن میں تو اس درمیان تکبیر ہونی چاہیے. دیکھیے یہ قیام ہے، اللہ اکبر، یہ میں رکوع میں آ گیا، ٹھیک نا، اللہ اکبر یہ سجدے میں آ گیا. اشارہ سمجھ گیا میرا؟ تو اس لیے یہاں پہ دیکھیے یکبر حین یرکع، جس وقت حضور رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے. یہ ہے تکبیر انتقال. تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں جتنی بھی تکبیریں ہیں ان کو تکبیر انتقال کہا جاتا ہے. رکوع میں جانے کی تکبیر ہو، سجدے میں جانے کی تکبیر، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر، پھر سجدے میں جانے کی تکبیر، پھر قاعدہ اولیٰ سے اٹھنے کی تکبیر، یہ جتنے بھی تکبیر ہیں ان کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے. ایک رکن سے دوسرے رکن میں، ایک حالت سے دوسرے حالت میں منتقل ہونے والی تکبیر. یہ جو تکبیرات انتقال ہیں یہ کیا ہیں؟ نثار بھائی آپ بتائیے، بہت غور سے سنتے ہیں ہمارا درس آپ بتائیے تکبیر انتقال کیا ہے؟ ہاں رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اور پھر سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ ہاں مستحب نہیں، سنت ہے. ٹھیک. سنت کی دو قسمیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ. بعض علماء نے فرمایا سنت موقدہ ہے تکبیر. طلبہ غور سے سن لیں، آپ کا مطالعہ بہت کمزور ہے، آپ کو آج شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو بعض علماء نے فرمایا تکبیرات انتقال سنت غیر موقدہ، اس پر فتویٰ نہیں ہے. ان کی جتنی بھی دلیلیں ہیں ملا علی قاری فرماتے کلھا ضعیفہ، تمام ان کی روایتیں حدیثیں دلیلیں کمزور ہیں، دم خم نہیں ہے. اور صحیح ترین روایتوں سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی تکبیرات انتقال ہیں سنت موقدہ ہیں. تاکید آئی ہے سنت موقدہ. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا موقف اس مسئلے میں الگ ہے. سنت موقدہ ہونے کا موقف دیگر ائمہ حضرات کا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ جو تکبیرات انتقال ہیں سب واجب ہیں، ان کے نزدیک واجب ہیں. اور مزید وہ فرماتے ہیں کہ رکوع کی جو تسبیحیں ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی واجب ہے. تو امام احمد بن حنبل کا موقف ہی دوسرا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف، امام شافعی وغیرہما کا موقف یہی ہے کہ تکبیرات انتقال سنت موقدہ ہے، اور رکوع سجدے کی تسبیحات جو ہیں یہ بھی سنت ہیں، واجب نہیں ہے. اب آگے دیکھیں ثم یقول، پھر حضور فرماتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. کب کہتے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حین یرفع صلبہ من الرکعۃ، جس وقت حضور اپنی پشت انور، اپنی مبارک پیٹھ رکوع سے اٹھاتے تو آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے. یعنی اٹھاتے ہوئے، یہ نہیں کہ اٹھانے کے بعد کہتے، اٹھاتے ہوئے کہتے. بعض علماء نے فرمایا ہے، چونکہ میں حدیث کی شرح کرنے بیٹھا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں جن میں فقہا کا اختلاف وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کر دوں. بعض علماء نے فرمایا کہ رکوع میں جب اٹھنے کا ارادہ ہو تب کہیں سمیع اللہ لمن حمدہ رکوع ہی میں، اور اس کے بعد جب اٹھنے لگے تو کہیں ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یا اس طرح کے جتنے بھی صیغے میں نے پچھلے درس میں بیان کیے ہیں.
تو یعنی سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد، ایسے یہ بعض علماء نے فرمایا، مگر ہمارے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کی تائید میں درجنوں روایتیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے جب سر اٹھانا ہو، اپنی پشت سیدھی کرنی ہو، تو اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، اور جب مکمل کھڑے ہو جائیں، جس کو قومہ کہتے ہیں، تب کیا پڑھنا ہے؟ اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کو امام مولا علی قاری نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے بڑا زبردست ہے، اور کہتے ہیں اما قول ابن حجر فیہ تصریح بان سمع اللہ لمن حمدہ ذکر الانتقال وربنا لک الحمد ذکر القیام۔ ذکر الانتقال اور ذکر القیام کے الفاظ یہاں موجود، اس کی میں نے پوری وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے، اور یہاں پر امام ابن حجر اسقلانی کی جانب، جو شافعی تھے، ان کی جانب یہ مذہب منسوخ کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ابو ہریرہ ثم یقول وهو قائم۔ دیکھیے ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے، اگر سچی محبت ہے۔ یہ صرف دعوی ہی ہے تو اس کی کوئی بات ہی نہیں، دعوے کی تو کوئی نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ تو محبت میں اگر کوئی انسان دعوے میں سچا ہے تو پھر اپنے محبوب کی ہر ادا کو پیار و محبت سے سنتا بھی ہے، اس کو اپناتا بھی، اختیار بھی کرتا ہے۔ تو حضور کی ادائیں یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ حضور کس انداز سے نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا بھی صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو، یہ حضور نے فرمایا، اس لیے بہت غور سے سنیں۔ ثم یقول وهو قائم، پھر حضور کھڑے ہونے کے بعد کہتے، کھڑے کہتے ربنا لک الحمد۔ اب یہاں پر دیکھیں حضور نے سمع اللہ لمن حمدہ بھی فرمایا اور ربنا لک الحمد بھی کہا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور تنہا نماز پڑھ رہے تھے، اور پچھلے ہفتے میں نے مسئلہ بیان کیا کہ راجح قول یہ ہے کہ انسان تنہا نماز پڑھے تو دونوں کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور ربنا ولک الحمد بھی پڑھے گا۔ نماز اگر جماعت ہو رہی تو امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، اور پیچھے پبلک کیا کہے گی؟ ربنا ولک الحمد۔ تقسیم فرما دیا حضور نے، اور اس پر روایت میں نے پچھلے ہفتے بیان کر دی تھی۔ اور تکبیرات انتقال یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، جس طریقے سے امام کے ساتھ آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ ضروری ہے، اسی طریقے سے امام کی تکبیر کے ساتھ آپ بھی تکبیر کہیں، تکبیرات انتقال یہ آپ کے لیے بھی سنت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں راوی ثم یکبر حین یہوی ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر جب حضور سجدے کے لیے تشریف لے جاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور پھر جب حضور سجدے سے سر اٹھانے لگتے تو اللہ اکبر کہتے، جاتے وقت اور سر اٹھاتے وقت، یہ نہیں کہ جانے کے بعد یا سر اٹھانے کے بعد۔ اور پھر ثم یکبر حین یسجد، پھر جب حضور سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے نہیں، دوبارہ سجدے میں جاتے تب پھر ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر جب حضور دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے پھر اللہ اکبر کہتے۔ تو یہاں تکبیرات انتقال کا جو بیان ہے اس کی تفصیل میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر راوی کہتے ہیں یہ ایک رکعت ہو گئی، ثم یرفع ذلک فی الصلاۃ کلھا حتی یقضیھا، پھر حضور یہی عمل نماز کی تمام رکعاتوں میں کرتے، 2 رکعت کی نماز ہو، 3 رکعت کی نماز ہو، 4 رکعت کی نماز ہو، ہر رکعت میں اسی انداز سے، رکوع میں جاتے وقت تکبیر، سجدے میں جاتے وقت تکبیر، سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر، پھر سجدے میں جاتے وقت تکبیر، اور پھر سر اٹھاتے وقت تکبیر، یہ تکبیرات انتقال ہیں، یہاں تک کہ حضور نماز کو مکمل فرماتے۔ آگے مزید فرماتے ہیں وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ السَّنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ، اور جب حضور 2 رکعات پر بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تب بھی کہتے اللہ اکبر، یعنی 2 رکعت پر بیٹھ کر تحیات پڑھتے، اس کے بعد جب کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے تو اللہ اکبر آپ فرماتے۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، یعنی اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ہمیں کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قیام کرنے کے بعد تکبیر کہنا ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تکبیرات انتقال یہ سنت موقدہ ہیں، نہ یہ مستحب ہیں نہ یہ واجب ہے بلکہ سنت موقدہ ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب بھی آپ انتقال کریں
یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب منتقل ہو جائیں. اب چونکہ اردو زبان میں انتقال کا معنی دوسرے معنی میں لیا جاتا ہے، عربی زبان میں یہ عربی لفظ ہے، عربی سے اردو میں آیا. اردو میں جو انتقال کا معنی ہوتا ہے دنیا سے انتقال کر جانا، اور عربی میں کسی بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا. اس میں مجھے ایک اپنا لطیفہ بچپن کا یاد آ گیا. ہمارے بچپن میں جب میں حفظ پڑھتا تھا یا شاید اعدادیہ میں تھا، تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا، چھوٹا تھا میں، ہم کو یہ مسئلہ معلوم تھا یہ کہ انتقال کا معنی ہوتا ہے منتقل ہونا. تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے، پھوپھا ہمارے، وہ کانپور کے ایک اسپتال میں ایڈمٹ تھے. تو وہاں طبیعت زیادہ خراب تھی، وہاں انہوں نے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو دوسرے اسپتال میں منتقل ہوئے وہ وہاں سے. یہ منتقل بھی انتقال سے بنا ہے. تو اب یہ خبر ہمارے پاس ہے تو ہم نے والدہ محترمہ کو بتایا جا کر کے کہ پھوپھا جان آج انتقال کر گئے ہیں. تو وہ افسوس میں ہو گئی، وہ سمجھے کہ واقعی انتقال ہو. پھر ہم نے بتایا کہ نہیں ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال میں منتقل ہوئے. تو باقاعدہ ڈانٹا ہماری والدہ محترمہ نے، حالانکہ میں نے صحیح بات کہی تھی، میں نے غلط نہیں کہا تھا، مگر چونکہ ہمارے یہاں عرف عام انتقال کا معنی ہوتا ہے دنیا سے رخصت ہو جانا. تو تکبیرات انتقال دیکھیے، انتقال کی تکبیر یہ وہ تکبیر نہیں جو مرتے وقت بولنی ہے. نماز میں ایک حالت سے دوسرے حالت میں جانا ہے تو پھر اللہ اکبر کہنا ہے، اسی کا نام تکبیرات انتقال ہے. تو یہ جب آپ شروع کریں گے انتقال تب کہیں گے اللہ اکبر، یہ نہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے. تو اگر آپ کہیں نماز پڑھیں اور آپ کی نظر کسی ایسے نمازی پر پڑھے جو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یا سجدے میں پہنچنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، تو پھر آپ ان کو سمجھائیں. میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں حرمین شریفین کی نماز ہوتے ہوئے، چاہے سدیس ہو، شریم ہو، کوئی بھی امام ہو، دیکھا میں نے پڑھاتے ہوئے. سنت کی بڑی رٹ لگاتے ہیں وہ لوگ، سنت 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 سنت، ہر بات میں سنت کا ذکر کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں، بالکل سجدے میں جانے کے بعد اللہ اکبر بولتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے، غور کریے گا، بالکل ویڈیو میں صاف دکھتا ہے کہ وہ رکوع سے کھڑے ہو گئے تب سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے میں پہنچ گئے تب اللہ اکبر. تو اس لیے آپ جلد بازی نہ کیا کریں. کبھی کبھی کچھ لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں چونکہ اگر ہم رکوع سے اٹھتے ہی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے لگیں تو پھر پبلک پہلے کھڑی ہو جائے گی اور ہم بعد میں کھڑے ہوں گے. تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی عذر معقول نہیں ہے. لوگوں کو مسئلہ بتایا جائے اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.